ہم نے بچپن سے اماں کو ابا سے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ ابا سارا دن مزدوری کر کے رات کو گھر لوٹتے تو اماں انہیں اپنی مرضی سے کھانا دیتی، اور اکثر ابا بھوکے ہی سو جاتے اور صبح کام پر چلے جاتے، اور اماں کہتی تمہارے ابا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اور سارے پیسے باہر کی عورتوں کو دے آتا ہے۔ اس طرح ہمیں ابا سے بدظن کر دیا۔ ابا بیمار ہوئے تو اماں کی باتوں میں آ کر ہم ابا کو ہسپتال چھوڑ کر چلے آئے، اور جب واپس آئے تو گھر کے باہر ہجوم کو دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے اور گھریلو بے سکونی کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر ہوتا ہے، جن کے لیے ماں باپ دونوں ہی برابر عزیز ہوتے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ یوں ہی اپنے کھیل کود اور من مگن زندگی میں مصروف رہیں گے، مگر وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ اس عمر میں بچوں کے دماغ جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں وہی ان کے دل اور دماغ پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ خود کو بدترین ڈپریشن اور بے چینیوں کا شکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نے اپنے گھر میں روزانہ کے معمول پر لڑائی جھگڑے ہی دیکھے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، پھر میں تھی، اور میرے بعد پھر میری 2 بہنیں تھیں۔ ہم سبھی نے کسی نے پرائمری تو کسی نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس سے زائد ہمارے گاؤں کے سرکاری اسکول میں پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ 8ویں تک تعلیم حاصل کر کے میرے بھائی محنت مزدوریاں ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، وہیں ہم بہنیں پرائمری تک تعلیم حاصل کر کے گھر میں ہی اماں کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ میں نے آج تک کبھی اماں کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ابا مزدوری کیا کرتے تھے، ان کا کوئی ایک کام نہ تھا۔ وہ کبھی بڑے لوڈر ٹرک سے بوریاں اتارنے لگتے تو کبھی کسی ٹھیکیدار کے ساتھ جا کر اینٹیں ڈھونے لگتے۔ انہیں جو بھی کام ملتا وہ کرتے۔ بعض دفعہ تو 12 گھنٹے وہ لگاتار کام کرتے رہتے۔ اس گرمی کی شدت میں ہم اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے بھی ہانپ رہے ہوتے، مگر میرے ابا چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے رہتے۔ جب گھر آتے تو گھر میں آتے ہی سب سے پہلے یہی کہتے، نصیبو مجھے ٹھنڈا پانی دو، مگر میری اماں ایک کڑی نظر ابا پر ڈال کر چہرہ دوسری طرف پھیر لیتی اور کہتی، آ گیا ہے مزدوری کر کے، پانی تو ایسے مانگ رہا ہے ٹھنڈا جیسے گھر میں فریج لا کر دی ہو، جو پانی موجود ہے وہی پلاؤں گی۔ حالانکہ اماں پڑوس سے برف مانگ کر لائی تھیں، مگر اس کے باوجود اس نے ابا کو صحن میں رکھے ہوئے گھڑے سے تازہ پانی ڈال کر دے دیا۔ ابا نے پانی پیا تو ایک نظر اماں کو دیکھا، کہنے لگے، کیا آج پڑوس سے برف نہیں لائی؟ یہ پانی گرم کیوں ہے؟ گھڑا ہی تازہ بھر لیتی۔ تو اماں وہیں سے ابا سے جھگڑنے لگیں، کہنے لگی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح گھڑے اٹھا اٹھا کر بھرنے کے لیے جاتی پھروں۔ بہتر ہے کہ مجھے فریج لا کر دے دو۔ روز روز مجھ سے پڑوس میں جا کر برف نہیں مانگی جاتی۔ ابا تو تھکے ہارے ابھی آئے تھے، ان کے بال بکھرے تھے، سر میں مٹی تھی، ان کے کپڑے تو سارے ہی مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میری نظر ان کے پیروں پر گئی تو سانس خارج کر کے رہ گئی، کیونکہ ان کے پاؤں میں جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے جوتوں کو ایک تسمے کی مدد سے آپس میں جوڑ رکھا تھا تاکہ وہ گھر تک پہنچ سکیں، مگر میری اماں نے ابا کو سکون سے 2 گھونٹ پانی تک نہ پینے دیا اور ہمیشہ کی طرح ان سے لڑائی شروع کر دی تھی۔ اماں کہنے لگیں کہ آج تک تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جب بھی گھر آتے ہو 100-200 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہو، اتنے کم پیسوں سے بھلا میرا گھر کیسے چل سکتا ہے؟ تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ 5 بچوں کی ذمہ داری ہے ہم پر، نہ جانے اتنے پیسے کما کر کہاں کرتے ہو؟ ابا گہری سانس خارج کر کے رہ جاتے اور کہتے کہ میں صبح کا گیا اس وقت گھر واپس آتا ہوں، سارا دن کام کر کر کے تھک جاتا ہوں، اب جو پیسے مجھے ملتے ہیں ان سے گھر کا راشن لے آتا ہوں، اور پھر جو باقی پیسے بچے تیرے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں، اور پیسے اب میں کہاں سے لاؤں؟ مزدور ہوں، کوئی بڑا افسر نہیں ہوں۔ مگر میری اماں نے کہاں ماننا تھا۔ اگلے روز صبح صبح کہنے لگیں کہ مجھے آج مرغی کا گوشت کھانا ہے، اس لیے آج کوئی دال سبزی نہ لانا بلکہ گوشت ہی لانا۔ ابا نے یہ سنا تو ناشتہ کرتے ان کے ہاتھ رکے۔ اماں سے کہنے لگے کہ اگر میں یہاں گوشت لانے بیٹھا تو میری آج کی ساری مزدوری گوشت لانے میں ہی نکل جائے گی، میرے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں۔ میری اماں تو فوراً ہتے سے اکھڑ گئیں، کہنے لگیں، میں کچھ نہیں جانتی، چاہے اپنا گردہ بیچو یا اپنا پھیپڑا بیچو، مجھے آج گوشت ہی کھانا ہے۔ اماں کی بات سن کر تو ابا جھرجھری لے کر رہ گئے اور پھر خاموشی سے ناشتہ چھوڑ کر گھر سے چلے گئے۔ اس روز ابا نے 2 جگہ مزدوری کی تھی۔ پہلے ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے رہے، جب وہاں سے مزدوری ملی تو پھر اینٹوں کی بھٹی پر چلے گئے اور وہاں جا کر اینٹیں بناتے رہے۔
पैसे अच्छे मिल चुके थे। वापस घर आने लगे तो रास्ते में एक लोडर ट्रक से मिन्नत समाजत करके कुछ सामान उतरवा दिया। बदले में 200 रुपये मिले। अब्बा इन्हीं में खुश थे। मुर्गी का गोश्त खरीद कर वो जब घर पहुंचे तो अम्मा की तो खुशी की कोई इंतहा न रही। फौरन गोश्त वाला शॉपर अब्बा के हाथ से झपटा और गोश्त बनाने लगी, जबकि अब्बा की हालत तो बड़ी ही ख़राब हो रही थी। इनके वजूद का एक एक जोड़ दर्द कर रहा था और बुखार भी हो रहा था। वो अपने बिस्तर पर लेट गए। अम्मा ने इनसे पानी तक ना पूछा था। वो खुद ही बोलकर कहने लगे कि मुझे पानी पिला दो। मैंने ठंडे पानी का गिलास भरा और अब्बा को पानी देने लगी। अब्बा की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने अम्मा को जाकर बताया तो अम्मा कहने लगी, कुछ नहीं होता। दुनिया के सारे मर्द ही मजदूरियाँ करते हैं, काम करते हैं। तेरे अब्बा तो वैसे ही नाजुक बन रहा होता है, ठीक हो जाएगा, आराम करेगा तो। अम्मा को तो बस गोश्त खाने की खुशी थी। अब्बा थके हारे थे, भूखे ही सो गए। उस रोज़ अम्मा ने बड़ी मज़ेदार मुर्गी बनाई थी। हम सब बहन भाइयों ने मिलकर खाई। हम खाना खाकर फारिग हुए तो तभी अब्बा की आंख खुली। हमें खाना खाते देखा तो कहने लगी कि नसीबो, मुझे भी खाना दे दे, बहुत भूख लगी है, मैं भी ज़रा मुर्गी का जायका चख लूँ। तो अम्मा कहने लगी, कौन सी मुर्गी? वो तो हम सब ने मिलकर खा ली। अब्बा अम्मा का मुंह देखते रह गए। मैं अम्मा से कहने लगी, ये क्या किया अम्मा? तुझे पता ना था कि अब्बा ने भी खाना खाना है? इनके लिए कुछ बचा कर रख देती। तो अम्मा कहने लगी, जैसे ये तो कोई 2-3 किलो गोश्त लाया था ना, 1 पाव गोश्त लाया था, वो अब मैं किस किस को पूरा करती। इतना कहकर अम्मा ने सादी रोटी लाकर अब्बा के मुंह के सामने रख दी, जो आधी जली हुई थी। अब्बा इस पर भी कुछ न बोले और खामोशी से वो रोटी खाकर सो गए। मुझे अब्बा की हालत पर बड़ा ही तरस आता था। न जाने अम्मा इनके साथ ऐसा रवैया क्यों रखती थी। अगले रोज़ मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, अब्बा के साथ ऐसा रवैया क्यों रखती हो? वो हमारे लिए कितना काम करते हैं, मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, सारा दिन इनका मजदूरी करने में गुजर जाता है, तब जाकर वो हमारे खाने का बंदोबस्त कर पाते हैं। मगर वो घर आते हैं तो आप इनके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अब्बा ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? अम्मा ने मेरी बात सुनी तो मुझे डांटने लगी। बोली कि खबरदार जो अपने अब्बा की साइड ली तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक तुम्हारे अब्बा ने हमारे लिए किया ही क्या है? मैं मैके में राज करती थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी। तेरे अब्बा के साथ शादी हुई तो जैसे मेरे नसीब ही फूट पड़े। मैं तो उस वक्त को सोचती हूँ जब तेरे अब्बा के साथ शादी करके हाँ की थी। ये गरीब कंगला शख्स इतने पैसे कमाता है, मगर आज तक कभी मेरे हाथ पर लाकर पूरे पैसे नहीं रखे। तेरे अब्बा तो शुरू से ही शौक मिजाज का था। मुझे तो लगता है इसने बाहर भी कोई शादी कर रखी होगी, तभी खर्चा इस मनहूस मारी को दे आता है और हम लोगों का हक तलफ कर रहा है। तुम्हारे अब्बा को तो ना तुम लोगों में दिलचस्पी है और ना ही मुझ में। वो घर में आता तो है सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए, और सुबह तुम लोगों के उठने से पहले घर से चला जाता है। अम्मा ने हमारे कच्चे जहनों में अब्बा के खिलाफ खूब जहर भरना शुरू कर दिया था, और हम जो अपने दिन का सारा वक्त अम्मा के साथ गुजारते थे, लिहाजा हम अम्मा की बातों को ही सच समझने लगे। जो माँ कहती थी हमें वही दुरुस्त लगता था। अब्बा तो हमें अपना दुश्मन लगने लगा था। मेरे दिल में अब्बा के लिए नरम गोशा था, मोहब्बत थी। मगर जब अम्मा की बातें सुनी तो मेरे दिल में भी अब्बा के लिए नफरत सी आने लगी। मैं अब्बा से दूर होती चली गई। वहीं दोनों बड़े भाई तो वैसे ही अब्बा को मुँह न लगाते थे। दिन ब दिन अम्मा और अब्बा के झगड़े बढ़ते ही चले जा रहे थे। उस रोज़ जब अब्बा घर लौटे तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बामुश्किल दीवारों का सहारा लेते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। दरवाजे के पास पहुँचे तो मेरे बड़े भाई को आवाज़ देकर कहने लगे, शाहिद, शाहिद बेटा इधर आओ, मुझे अंदर तक लेकर जाओ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सारे मंजर दो दो नजर आ रहे हैं। मगर शाहिद, जो सामने ही सेन में चारपाई पर बैठा था, फौरन तंज करते हुए कहने लगा कि अब्बा इतना लंबा सफ़र तय कराए हो, अब वहाँ से यहाँ तक आने में क्या मसला हो रहा है? यहाँ तक भी चलकर आ जाओ। शाहिद की बात सुनकर अब्बा हैरान रह गए थे, मगर फिर खुद ही दीवारों का सहारा लेते हुए चारपाई तक पहुँचे। पानी मांगा तो किसी ने भी लाकर ना दिया। सब ने अनसुनी कर दी। हमारे दिल में तो यही बात गूंजती रहती थी कि अब्बा ने दूसरी शादी कर रखी है। दूसरी शादी में इनकी एक बीवी है और वहाँ से इनके बच्चे भी हैं। अब्बा ने मुझसे पानी मांगा तो मैं फ़ौरन कमरे में चली गई और यूं ही कामों में मसरूफ़ हो गई। मेरे दिल में अब्बा के लिए बहुत नफ़रत पड़ चुकी थी। उस वक्त मेरी उम्र 10 से 11 साल थी। जहन में यही था कि अब्बा ने दूसरी शादी कर रखी है और इसमें से अब्बा के बच्चे भी होंगे, जिनसे वो बड़े लाड प्यार से बात करता होगा।
ان کے لیے کھلونے لاتا ہوگا اور مزے مزے کے کھانے کی چیزیں انہیں لا کر دیتا ہوگا۔ ہم تو ابا کے جیسے سوتیلے ہیں، ہمارے تو وہ ناز نخرے ہی نہیں اٹھاتا، سارا دن اپنی انہی بچوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں معصوم تھی، انجان تھی، اور اسی معصومیت کا فائدہ میری ماں نے اٹھایا تھا۔ اس نے ہم سب بہن بھائیوں کے دماغ میں یہی سب ڈال دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہن بھائی بڑے ہوتے گئے اور ہمارے دل میں موجود ابا کے لیے نفرتیں بھی بڑھتی ہی چلی گئیں۔ ہم تو ابا کو بلانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ اماں کی بات پر جان تک نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی کمانے لگے تھے، وہ بھی محنت مزدوری کر کے جو بھی کما کر لاتے سارے پیسے لا کر اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ ابا بوڑھے ہو چکے تھے، زیادہ کام کاج نہ کر پاتے، اس کے باوجود اماں ان سے لڑتی ہی رہتی اور بیٹوں کی مثالیں دیا کرتی کہ دیکھو یہ لوگ اتنا کما کر لاتے ہیں، جبکہ تم تو میرے ہاتھ پر سوائے 100 روپے کے اور کچھ رکھتے ہی نہیں۔ ابا اس روز پھٹ پڑے تھے، کہنے لگے کہ روز کا راشن اور سودا سلف کون لاتا ہے؟ تمہارے اور تمہارے بچوں کے کپڑے جوتی کون لا کر دیتا ہے؟ یہ سارے خرچے میں ہی تو پورے کرتا ہوں، کوئی باہر کا شخص تو آ کر نہیں کرتا۔ ابا پہلی بار اماں سے اونچی آواز میں بولے تھے، بس پھر کیا تھا، ہم سب بہن بھائی ابا سے بدتمیزی کرنے لگے، کہنے لگے کہ خبردار جو ہماری ماں سے بدتمیزی سے بات کی، یہ ساری زندگی آپ کے ظلم و ستم سہتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، آپ نے کبھی انہیں ان کا حق نہیں دیا اور اب ان سے ہی لڑ رہے ہیں۔ ابا نے جب ہمیں بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں صدمہ لگا تھا، وہ حیرت سے یک ٹک ہمارے چہرے دیکھنے لگے تھے، کہنے لگے کہ جانتا ہوں تم لوگ اپنی ماں کی ہی زبان بولو گے، میں نے ساری زندگی تم لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، خود کے لیے آج تک ایک آنا بھی خرچ نہیں کیا، جو بھی کماتا ہوں تم لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود تم لوگ مجھے ایسا کہہ رہے ہو۔ دھیرے دھیرے ابا کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی اور انہوں نے مزدوری کرنا چھوڑ دی۔ وہ سارا وقت گھر میں ہی پڑے رہتے اور اماں کے تانے سنتے رہتے۔ اماں کہتی کہ تم تو بالکل گھر کے ہی رہ چکے ہو، باہر جاؤ کچھ کما کر لاؤ، یہ کیا ہر وقت چارپائی توڑتے رہتے ہو۔ ابا کی طبیعت ایسی نہ تھی کہ وہ جا کر کما سکتے، اماں سب جانتی تھیں، مگر اس کے باوجود اس نے ابا کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنے کی ہی ٹھانی تھی۔ ابا سارا دن اپنی چارپائی صحن میں ایک طرف رکھے ہوئے بیٹھے رہتے، اماں کا دل ہوتا تو انہیں کھانا دے دیتی، ورنہ وہ کبھی کھانا بھی مانگا نہ کرتے تھے، کیونکہ مانگنے پر بھی انہیں نہ ملا کرتا تھا۔ ابا ہر وقت کھانستا رہتا اور اپنے بیٹوں سے یہی کہتا کہ مجھے کوئی دوا لا دو، مجھ سے اب یہ کھانسی مزید برداشت نہیں ہوتی۔ ان کا وجود ہر وقت بخار میں تپتا رہتا، مگر بیٹے کہتے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں جو تیرے علاج پر خرچ کریں، جا کر خود کماؤ اور لگاؤ، آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے جو اب ہم تجھ پر پیسے خرچ کرنا شروع کر دیں۔ ایک بار تو یہ سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ آج تک جو بھی کمایا تم لوگوں کے ہاتھ میں ہی تو آ کر دیا تھا، مگر نہ جانے کون سی غلطی ایسی سرزد ہو گئی کہ آج میری اولاد میرے ساتھ ایسا سب کچھ کر رہی ہے۔ اماں کو تو ابا کی گھر میں موجودگی بھی کھلنے لگی تھی۔ ایک روز غصے سے کہنے لگی کہ یہ بڈھا آخر مر کیوں نہیں جاتا، کب تک یوں ہی گھر میں پڑا رہے گا، نہ مرتا ہے نہ گھر سے کہیں باہر جاتا ہے، ساری زندگی پرائی عورتوں پر پیسے لٹا لٹا کر اب جب یہ عمر آئی ہے تو بیوی یاد آ گئی ہے۔ ہم سب بہن بھائی اماں کے قریب بیٹھے تھے اور اماں ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر ابا کی برائیاں کر رہی تھی۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں یہ سب کچھ سوچ کیسے لیتی ہے، ہمارا تو اس طرف ذہن بھی نہ ہوتا جہاں کی بات اماں کر دیا کرتی تھی۔ اس روز ابا کی طبیعت بڑی خراب تھی، وہ بار بار کھانس رہے تھے اور کرا رہے تھے، ان کے پورے وجود میں درد ہو رہا تھا، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، ذرا سے ہلنے پر بھی ان کے وجود کا جوڑ جوڑ درد کرتا تھا، ان کے کرانے کی آواز سے ہماری نیند خراب ہو رہی تھی۔ اماں ایک دو بار بولی کہ ہمیں سکون سے سونے کیوں نہیں دیتے، خود تو سارا دن چارپائی پر پڑے رہتے ہو، ہمیں تو ایک رات ہی سکون کی میسر ہوتی ہے، میرے بچے دن کے تھکے ہارے گھر آتے ہیں اور تم انہیں بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ یہ سن کر ابا کچھ دیر کے لیے اپنی کھانسی روک لیتے، مگر پھر کچھ دیر بعد ان کی حالت ویسی ہی ہو جاتی، کہنے لگتی کہ اپنے بچوں کو بولو کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت دن بدن مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اگلے روز اماں نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ جاؤ ابا کو ذرا ہسپتال کی سیر کروا لاؤ، بہت شوق ہے اسے ہسپتال جانے کا۔ بیٹے بھی ماں کی بات سمجھ چکے تھے، ابا کو ساتھ لیا اور گھر سے چلے گئے، وہ انہیں ہسپتال لے گئے تھے، انہیں وہیں چھوڑ کر خود واپس چلے آئے۔ ابا کی حالت بہت خراب تھی، بخار میں تپ رہے تھے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان کی اولاد انہیں چھوڑ کر یہاں سے جا چکی ہے۔
دونوں بھائی گھر آئے تو بڑے ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ اماں کے گلے لگ کر کہنے لگے، اماں ہمارا پلان کامیاب ہو گیا ہے، ابا سے ہماری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ چکی ہے۔ اماں تو بڑی ہی خوش تھیں، کہنے لگی کہ اچھا ہے جان چھوٹ گئی، اب زندگی سکون سے گزرے گی، ورنہ اس کی کھانسی سن سن کر تو میرے کان پک چکے تھے۔ ہم نے بھی شکر کیا تھا کہ جان چھوٹ گئی۔ زندگی یوں ہی معمول پر چلنے لگی۔ ابا واپس گھر نہیں آئے تھے۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی کہ ہمارے ابا فوت ہو چکے ہیں۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ میری ماں بیوہ ہو چکی ہے۔ میرے بھائی جو بھی محنت مزدوری کر کے کما کر لاتے وہ اب اپنی بیویوں کے ہاتھ پر رکھنے لگے تھے، کیونکہ اماں نے ان دونوں کی شادیاں کروا دی تھیں۔ کچھ عرصے بعد میرے لیے بھی مناسب رشتہ دیکھ کر اماں نے مجھے بھی بیاہ دیا، اور یوں میں بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ میری ساس اور نند بڑی ہی چلاک تھیں، بات بات پر مجھے شوہر سے ڈانٹ پڑوایا کرتی۔ اگر میں کچھ بولتی تو بدلے میں مجھے مزید سنایا کرتی۔ میں کہ جا کر اماں کو بتاتی تو بھائی کہتے تیرے گھر کا مسئلہ ہے تو خود ہی سلجھائے گی، ویسے بھی لڑائی جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو شکایتیں لے کر میکے چلی آ۔ یہ سن کر میرا دل بے چین سے ہو جایا کرتا، کیونکہ میں کوئی بہت تیز ترار لڑکی نہ تھی۔ وہیں بھابھیوں نے بھی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ وہ گھر میں موجود پائی پائی جوڑ کر بنایا گیا سارا زیور جا کر اپنے میکے دے آئی تھیں۔ بھائیوں سے بھی سارے پیسے بٹور کر اپنے میکے بھجواتی رہتی، اور گھر میں یہ ہنگامہ کیا کہ چوری ہو گئی ہے۔ میری ماں پہلے تو نہ سمجھی، مگر ایک بار جب دونوں بھابھیوں کو بات کرتے سنا تو اسے یقین آ گیا کہ یہ ساری کارستانی میری دونوں بھابھیوں کی ہی ہے۔ اس نے دونوں کو خوب ڈانٹا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ شام کو بھائی گھر آئے تو اپنی بیویوں کو نہ پا کر سوال کرنے لگے۔ میری ماں نے جب انہیں سب کچھ بتایا تو وہ غصے سے بفر پڑے، کہنے لگے، خبردار، ہماری بیویوں پر الزام لگایا، وہ تو معصوم ہے، یہ سب کچھ تو نہیں کیا ہوگا۔ پہلے ابا کو گھر سے نکلوا دیا اور اب ہماری بیویوں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ تم چاہتی ہو کہ اس گھر پر صرف تم ہی راج کرو۔ ماں صفائیاں پیش کرتی رہ گئی۔ بیویوں نے بھی فون کر کے اپنے شوہروں کو خوب بھڑکایا۔ یوں میرے بھائی بھی بیوی کی باتوں میں آ کر وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور اپنی بیویوں کے ساتھ الگ کرائے کے مکانوں میں رہنے لگے۔ میری اماں پر یہ صدمہ بڑا ہی بھاری گزرا تھا۔ اب کوئی خرچ چلانے والا نہ تھا گھر میں۔ ابھی بھی دو بہنیں مجھ سے چھوٹی موجود تھیں۔ اماں سے فون پر بات کرتے ہوئے میرے آنسو نکل آئے، کیونکہ بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ مگر اسی پل شوہر کمرے میں داخل ہوا تو کہنے لگا اپنے عاشق سے بات کر کے رو رہی ہے۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ میں کہنے لگی کہ نہیں، اماں سے بات کر رہی ہوں، مگر اس نے مجھے تھپڑ مار کر کہا، تو جیسی عورت کو تو میں نے غلطی کر دی اپنا کر۔ اسی پل اس نے شک کی بنیاد پر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں اجڑ کر واپس اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں پہلے ہی صدمے میں تھی، میری طلاق کا سن کر مزید تڑپ اٹھی۔ گھر میں تو کھانے کو ایک اناج کا دانہ بھی موجود نہ تھا، آخر کہاں سے کماتے؟ میں بھائیوں کے گھر گئی اور انہیں ساری رودات سنائی، مگر کہنے لگے کہ ہمارے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں جو اب تم لوگوں کا پیٹ بھرتے پھریں، خود ہی کماؤ اور کھاؤ۔ بھائیوں کے گھر سے ذلیل ہو کر واپس پلٹ رہی تھی کہ تبھی مجھے راستے میں ایک دربار نظر آیا، جہاں پر کئی فقیر صفت لوگ بیٹھے تھے۔ وہاں پر لنگر کی تقسیم بھی ہو رہی تھی۔ میں وہیں پر چلی آئی اور کھانا لے کر گھر جانے لگی، مگر تبھی ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے کچھ بوڑھوں پر میری نظر پڑی جو وہیں پر بیٹھے تھے۔ ان کے پاس کچھ پوٹلیاں تھیں جن میں شاید ان کی ضرورت کا سامان تھا۔ وہ شخص انہیں بھی لنگر تقسیم کر رہا تھا۔ جب ان بوڑھوں میں سے ایک بوڑھے پر میری نظر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرے ابا تھے جو اپنے ہی جیسے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے، ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اپنے ابا کو دیکھ کر تو میں جیسے دیوانوں کی طرح دوڑی، ان کے پاس گئی، کہنے لگی کہ ابا آپ یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے دیکھ کر تو ابا نے ایک جھٹکے سے مجھے خود سے دور کر دیا، کہنے لگے کہ عورت تو کون ہے؟ مجھے اپنا باپ کیوں کہہ رہی ہے؟ میرا کوئی ولی وارث نہیں، نہ میری کوئی اولاد ہے، تو غیر محرم ہے، دور ہٹ۔ ابا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی، کہنے لگی کہ ابا میں آپ کی بیٹی ہوں کلثوم، آپ کے بعد ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، بھائیوں نے اپنی زندگی الگ شروع کر دی، مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی، اماں الگ بیمار پڑی ہے، آپ گھر چلیں، ہم نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا آج اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مگر ابا مجھے دور جھٹک کر کہنے لگے، میری کوئی بیٹی نہیں، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ بچے، میں اکیلا ہوں۔ ابا کی یادداشت جا چکی تھی، انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے خدا کے نام کا ورد بلند کرتے رہتے ہیں۔ میں حیرت سے یک ٹک اپنے ابا کو دیکھتی رہی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے وہاں سے جانے لگی، کیونکہ ابا کو اس روز جب یہ خبر ملی کہ بیٹے چھوڑ کر جا چکے ہیں تو اس قدر صدمہ لگا تھا کہ ان کی یادداشت ہی جا چکی تھی۔
वापस घर की तरफ लौटी तो घर के बाहर लोगों का हजूम खड़ा था। मैं दौड़कर घर में आई तो मेरी माँ की मैयत पड़ी थी। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वो मर चुकी थीं। मैं भाइयों को कॉल करती रही मगर उन्होंने मेरा फ़ोन ना उठाया। शायद यही समझ रहे थे कि मैं पैसे मांगूंगी। यूं हम तीनों बहनें अकेली रह चुकी थीं। भाइयों को तरस आया तो हमें अपने साथ घर ले गए और भाभीियों ने हमें अपने घर में नौकरानियां बनाकर रख लिया। अब जब सारा दिन भाभीियों की झिड़के खा खाकर रात को दर्द से चूर बदन लेकर घर के कोने में बिस्तर पर बैठती हूँ तो आंखों से आंसू निकल आते हैं और अब्बा याद आते हैं। भले ही गरीब थे मगर अब्बा ने आज तक कभी अपनी औलाद के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक ना की थी। ये मरहूम अम्मा ही थीं जो हमें अब्बा के खिलाफ भड़का भड़का कर आज इस नौबत तक ले आई थीं। हमारी जिंदगियां बर्बाद होकर रह चुकी थी। अगर अम्मा भी अब्बा की मिजाज की ही अच्छी खुश इखलाक और नरम गो होती तो शायद आज हमारी जिंदगियां यूं बर्बाद ना हो रही होती।